أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں وسیلہ توسل کا مسئلہ چلا ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات وسیلہ بنی ہے. مشرکین پر عذاب نہ آنے میں ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں, ہم تو عمل کا وسیلہ مانتے ہیں. میں نے کہا عمل کا وسیلہ جائز ہے؟ مجھے کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا دلیل پیش کرو. کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث الغار موجود ہے. 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں غار میں گئے, طوفان آیا, چٹان گری, غار کا دانا اور وہ بند ہو گیا. یہ دھکا دے چٹان پیچھے ہٹتی نہیں, باہر کوئی ان کی چٹان ہٹانے والا نہیں. ان تینوں نے کہا اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کے خدا سے دعا مانگو. ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے, میں اللہ تیرے علم میں ہے فلاں غریب آدمی میرے پاس مزدوری کرتا, وہ چلا گیا, مزدوری کے پیسے نہیں لے سکا, میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی, ریبڑ میں شامل کر دی. بڑھتے ہوئے ایک ریبڑ اس کا بھی بنا. کچھ عرصے بعد آیا مجھے مزدوری کے پیسے دے دو. میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کرو, میرے تھوڑے سے پیسے دو. میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے. میں نے وہ سارا ریبڑ اسے دے دیا. اے اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں قبول ہے اس عمل کا وسیلہ چٹان ہٹا دے. ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ باہر نکلے. دوسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میں بکریاں چرایا کرتا, شام کو بکریوں کا دودھ پہلے اپنی والدہ کو پلاتا, اس کے بعد میں اولاد کو دیتا. ایک رات آیا میری امی سو گئی, میں رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا. اولاد کو میں نے دودھ نہیں دیا, وہ مانگتے رہے, میں نے نہیں دیا. پہلے حق میری ماں کا ہے پھر حق تمہارا ہے. آخری شب میں ماں کی آنکھ کھلی, میں نے پہلے دودھ اپنی والدہ کو پلایا پھر اولاد کو دیا. اگر تیری بارگاہ میں عمل قبول ہے خدایا اس عمل کا واسطہ چٹان ہٹا دے. ہٹ گئی مگر ابھی کچھ باقی ہے. تیسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میں چچا کی بیٹی پہ فریفتہ تھا, میرا دل کرتا ناجائز خواہش پوری کرو. ایک دن اس اللہ کی بندی نے مجھے کہا مجھے اتنے پیسے دو تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہو. میں نے پیسے دے دیے, خواہش کے لیے بیٹھ گیا. مجھے وہ کہنے لگی میری مجبوری یہ ہے, میرے گھر فاقہ فقر ہے, میرے بیٹے بھوک میں ہے, میں نے عزت بیچنے کا فیصلہ کیا. خدا سے ڈر جا, خدا سے ڈر جا, میری مجبوری کی وجہ سے کچھ حیا کر لے. اللہ آپ کے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اگر یہ ہٹ جانا آپ کی بارگاہ میں قبول ہے آپ کی ذات کے لیے تھا چٹان ہٹا دے. یہ دعا مانگی, چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر آگے. میں نے کہا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں عمل کا وسیلہ دیا چٹان ہٹی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا چٹان کس چیز کی ہے؟ کہتے پتھر کی. میں نے کہا ان کے عمل کی وجہ سے پتھر کی چٹان ہٹی ہے. یہ کہاں لکھا؟ کہا بخاری میں. میں نے کہا وہ قرآن ہے؟ کہتے نہیں وہ نبی کا فرمان ہے. میں نے کہا میں پڑھنے لگا جو خدا کا قرآن ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, نبی کے فرمان سے پتا چلا کہ ان سے پتھر کی چٹان ہٹی ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے قرآن سے پتا چلا ان مشرکین پر پتھروں کا عذاب ٹلا ہے. پیغمبر کی ذات کی وجہ سے عمل کا وسیلہ مانتے ہیں وہ نبی کے فرمان میں ہے. نبی کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں وہ خدا کے قرآن میں ہے. قرآن پہلے ہے, فرمان بعد میں ہے. ذات پیغمبر پہلے ہے, عمل پیغمبر بعد میں ہے. دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں, نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں. پہلے وسیلہ نبی کی ذات کا مانتے ہیں, پھر وسیلہ نبی کے اعمال کا مانتے ہیں. پہلے ذات ہے, ذات کو پہلے مانا, عمل بعد میں ہے, عمل بعد میں مانا. قرآن پہلے ہے, ذات کا وسیلہ پہلے مانا, نبی کا فرمان بعد میں ہے, عمل کا وسیلہ بعد میں مانا. Message TV. This is your channel. This is your channel.